الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 41 تاجہ والے اس تلاوت کی ہے۔ فرمایا کہ اور ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے وضاحتیں کی ہیں تاکہ یہ لوگ کچھ ہوش میں آئیں۔ ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے وضاحتیں کی ہیں، ایک ہی مضمون کو مختلف انداز میں بیان کیا ہے، لیذکروا تاکہ یہ لوگ کچھ ہوش میں آئیں، کچھ غور کریں، سمجھیں۔ وما یزیدہم الا نفورا، مگر یہ جو ہماری وضاحتیں ہیں، قرآن کی آیات ہیں، انہوں نے تو ان کو بدکنے میں ہی اضافہ کیا ہے۔ بدکنا دور ہونا، یعنی وہ بجائے اس کے کہ کچھ ہوش کے ناخن لیتے اور وہ فکر کرتے، وہ اور زیادہ نفرت اختیار کر کے قرآن سے دور ہوتے چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ قل لو كان معه آلهة كما يقولون، آپ کہہ دیجئے اے پیغمبر کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور بھی خدا ہوتے، کما یقولون جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں، تو پھر وہ دوسرے خدا اس عرش والے خدا کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے کوئی راستہ پیدا کر لیتے۔ اذن لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، تو وہ دوسرے جو خدا ہیں وہ عرش والے خدا تک پہنچنے کے لیے، چڑھائی کرنے کے لیے راستہ بنا لیتے۔ یعنی جیسے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کچھ اور بھی خدا ہیں۔ اچھا، وہ اللہ تعالیٰ کو تو مانتے تھے، مشرکین مکہ اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے، یہ بھی مانتے تھے کہ زمین آسمان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ آخرت پر ان کو ایمان نہیں تھا کہ بس یہی دنیا کی زندگی ہے، مر گئے، کب کے ختم ہو گئے۔ اور دوسرا یہ کہ من گھڑت طریقے سے انہوں نے بہت سارے خدا بنا رکھے تھے۔ اس وقت وہاں دنیا کا تقریباً یہی صورتحال ہو چکی تھی، عیسائی بھی اپنے اصل مذہب سے، اصل دین سے ہٹ گئے تھے، ان کے اندر بھی شرک آ چکا تھا، یہودیوں میں بھی شرک آ چکا تھا، دنیا میں کوئی ایسا نمونہ تھا بھی نہیں۔ تو مکہ کے یہ مشرکین یہ تو بہت پکے تھے، تو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ایک عقلی دلیل دے رہے ہیں اس آیت میں کہ دیکھو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اور بھی خدا ہیں۔ اگر ایسا ہوتا کہ اور بھی خدا ہوتے تو وہ ضرور اس عرش والے خدا جس کو یہ بھی مانتے ہیں تک چڑھائی کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ تو بنا لیتے، اس لیے کہ دو بادشاہ آخر کبھی بھی ان کا کسی بات میں اختلاف نہ ہو، یہ تو ممکن نہیں۔ اختلاف اگر ہوتا ہے
تو ایک کی چلتی ہے، دوسرے کی نہیں چلتی تو دوسرا اس پر چڑھائی کرے گا۔ تو یعنی جب اب تک تو کوئی ایسا واقعہ ہوا نہیں کہ کوئی آسمان زمین میں کوئی جنگ و جدل ایسا ہو کہ زمین کانپنے لگے اور آسمان میں کہ خداؤں کی لڑائی ہو، تو معلوم ہوا کہ کوئی اور خدا ہے ہی نہیں، ایک ہی خدا، ایک ہی اللہ ہے۔ سبحانہ و تعالی عما یقولون علوا کبیرا، وہ اللہ پاک ہے، اور جو یہ لوگ اللہ کے بارے میں باتیں بتا رہے ہیں ان سے بہت بلند و برتر اور بالا۔ سبحانہ وہ پاک ہے، و تعالی اور برتر اور بالا ہے، عما یقولون ان باتوں سے جو یہ باتیں اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اور بھی کوئی خدا ہے، علوا کبیرہ بہت ہی بلند۔ اور اس اللہ رب العزت کی کیا شان ہے، تسبح لہ السماوات السبع والارض، ساتوں آسمان اور زمینیں، ومن فیہن اور ان آسمانوں اور زمینوں کے اندر جتنی مخلوقات ہیں وہ سب کی سب، تسبح کیا کرتی ہیں، وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ ساتوں آسمان، زمین، اور ان ساتوں آسمان اور زمین میں جتنی مخلوقات، آسمانوں میں فرشتے ہیں، زمینوں میں انسان ہیں، جن اور مخلوقات ہیں، سمندر کے اندر باہر جتنی مخلوقات ہیں، فرمایا وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اللہ کی پاکی۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، پھر فرمایا کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کرتی، کوئی بھی چیز، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ زمین آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ پڑھ رہی ہو، لیکن تم لوگ ان کی تسبیح سمجھ نہیں پا رہے۔ ہر چیز میں پتھر بھی آ گئے، درخت بھی آ گئے، سبزہ اور گھاس بھی آ گیا، پہاڑ بھی ہے، سورج چاند ستارے، زمین آسمان، ساری جتنی کہکشاں ہیں، ان میں جتنی مخلوقات ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہیں، لیکن فرمایا کہ تم ان کی تسبیح نہیں سمجھ سکتے۔ مفسرین نے فرمایا کہ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں تسبیح کرنے کے۔ ہر چیز جو زمین آسمان کے اندر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے۔ تو تسبیح کرنے کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ زبان حال سے تسبیح کر رہے ہیں، ایک تو ہوتی ہے نا زبان قال، زبان جس کو کہتے ہیں، زبان سے تسبیح کرنا۔ تو پتھروں میں نہیں زبان نظر نہیں آتی، درختوں میں نظر نہیں آتی، سورج چاند ستارے، زمین آسمان، پہاڑ، دریا، سمندر، نہریں، ندی، چشمے، ہوائیں، سب اللہ کی مخلوق ہے، تو ان کی تو تسبیح ہماری طرح کی زبان اگر نہ بھی ہو تو زبان حال سے وہ تسبیح کرتی۔ زبان حال کا کیا مطلب ہے؟ زبان حال کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس مثال سے سمجھے، جیسے علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ کے جو اشعار ہیں نا، وہ ایسے ہیں کہ جو کلام اقبال کو جانتا ہے تو اس کے سامنے اگر لکھے ہوئے ہوں دو شعر، ایک علامہ اقبال کا ہو اور ایک کسی اور کا ہو، تو اس سے پوچھا جائے کہ بتاؤ کہ اس میں علامہ اقبال کا کون سا شعر ہے، تو وہ فوراً کہے گا کہ علامہ اقبال کا شعر خود بولتا ہے کہ وہ کون سا ہے، حالانکہ وہ زبان سے تو نہیں بول رہا۔ علامہ اقبال کا کلام خود بولتا ہے کہ وہ علامہ اقبال کا، کیا مطلب؟
یعنی اس کی جو ساخت ہے، اس کی جو بناوٹ ہے، اس کے جو الفاظ کی تعبیر ہے، وہ ایسی شاندار ہے کہ دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا یہ علامہ اقبال کا شعر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی یا کوئی اور کاریگر ہو جو کسی چیز میں فن میں بہت ماہر ہو، تو کہیں کہ یہ فن پارہ خود بولتا ہے کہ یہ فلاں نے بنایا ہے، چونکہ وہ کاریگری میں معروف ہے۔ جیسے ایک کاتب ہمارے بزرگوں میں گزرے، حضرت وہ بڑے اولیاء اللہ میں بھی تھے، حضرت نفیس شاہ صاحب شاعر بھی تھے، وہ پوری دنیا کے خود خوش نویسی میں، خطاطی میں وہ پہلے نمبر پر آئے تھے۔ تو ان کی لکھی ہوئی تحریر کے بارے میں اپنے بزرگوں سے میں نے یہ جملہ سنا کہ شاہ صاحب کا خط خود بولتا ہے کہ یہ ان کا ہے۔ ایک کتبے کے بارے میں بات ہوئی کہ یہ کتبہ شاہ صاحب کا لکھا ہوا ہے، کس کا لکھا ہوا ہے؟ تو دو بزرگ کھڑے تھے، انہوں نے کہا شاہ صاحب کا نہیں ہے، شاہ صاحب کا تو کتبہ خود بولتا ہے، تحریر خود بولتی ہے۔ یعنی وہ ایسی ان کی تحریر بالکل الگ تھلگ ہے کہ دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے، اتنی عالی شان ہے کہ کیا کمال یہ نفیس شاہ صاحب کی تحریر ہے۔ تو زبان حال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز خود اپنے بنانے والے کی کمال کو بتا رہی ہوتی ہے، اس کی کاریگری کو اس کے کاریگری، اس کا کمال ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو زمین آسمان میں جتنی چیزیں ہیں، اگر ان کو غور کریں، پھول کو دیکھیں، پھول کی پتیوں کو دیکھیں، اس کے اندر کیسے رنگ بھرا، نیچے ٹہنیاں سبز ہیں، پتے سبز ہیں، پھر باریک باریک ان میں ریشے ہیں، نازک نازک پتیاں ہیں، تو جو غور کرے گا وہ بے اختیار اس کی زبان سے نکلے گا سبحان اللہ، اتنی چھوٹی سی چیز میں اتنی چیزیں کیسے اللہ تعالیٰ، کیا اللہ کی کاریگری ہے، تخلیق ہے۔ تو وہ چیز خود گویا زبان حال سے اللہ کی تسبیح، اللہ کی بڑائی بیان کر رہی ہے۔ سورج کو دیکھ لیں، چاند کو دیکھ لیں، آسمان کو دیکھ لیں، پہاڑوں کو دیکھ لیں، دریاؤں کو دیکھ لیں، جب یہ سوچیں گے کہ یہ بنانے والا کون ہے اس طرح سے، تو خود بخود ایسی کمال قدرت ظاہر ہوگی کہ گویا یہ ان چیزوں کا موجود ہونا، یہ اللہ کی حمد و تسبیح بیان کر رہی ہے، خود ہی اللہ کی اس سے تعریف بھی ظاہر ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی پاکی بھی ظاہر ہو رہی ہے۔ یہ مطلب ہے کہ زبان حال سے یہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے کہ جس چیز کو بھی دیکھے گو تو اللہ کی تخلیق کا ایک شاہکار نظر آتا ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت سمجھ میں آتی ہے، اس سے اللہ کی بڑائی سمجھ میں آتی ہے، تو وہ گویا زبان حال سے اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد بیان ہوگی۔ ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ نہیں، یہ جس طرح سے کہا گیا ہے کہ یہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، واقعتاً کرتی ہے، زبان حال نہیں، وہ اپنی زبان سے، جس زبان کو ہم نہیں دیکھ پاتے اور نہیں سن پاتے، اللہ تعالیٰ ہی اس کو جانتے ہیں، اسی لیے فرمایا وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھ پاتے۔ یہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہیں، پتھر بھی، ایک زمانے تک تو سائنس جو تھی نا بیچاری، وہ اس نے جاندار کو صرف نباتات تک رکھا تھا کہ نباتات جانداروں کی قسم یہاں آ کر ختم ہو گئی۔ نباتات کو کیا کہتے ہیں؟ پودے، وہ انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ نہیں، وہ تو پودے ہو گئے۔ ہاں، باٹنی سے متعلق جتنے ہیں تو وہ یہ جاندار ہیں۔ وہ پتھر، اینٹ، خشک لکڑی، کہتے تھے یہ جاندار نہیں ہے، اس میں حیات نہیں ہے، اس میں زندگی نہیں ہے۔ ان چیزوں میں زندگی ہے، وہ جاندار ہیں۔ ایک حیوان جاندار ہے اور دوسرے یہ جاندار ہیں، لیکن جاندار فرق ہے، ان کی زندگی زیادہ طاقتور ہے، ان سے اعلیٰ زندگی انسانوں کی ہے۔ یہ پھول پودے اور باٹنی سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں، نباتات، یہ بھی جاندار ہیں، لیکن ان کی زندگی، ان کی حیات اس کے حیوانوں کے مقابلے میں ذرا کم درجے کی ہے، لیکن ہے۔ لیکن پتھر، لکڑی وغیرہ، اس میں جان نہیں ہے، یہ کہتی تھی۔
اب سائنس یہ کہنے لگی ہے کہ نہیں، پتھر میں بھی ایک جان ہے، پتھر کے اندر بھی ایک حص موجود ہے، ایک چیز ہے، اس میں بھی زندگی اس میں بھی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ وہ بھی تھوڑا تھوڑا کر کے محنت کر کے پہنچ رہے ہیں وہاں تک۔ تو قرآن نے پہلے بتا دیا کہ ہر چیز کے اندر حیات ہے، ہر چیز اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ جس کو تم بے جان سمجھتے ہو وہ بھی بے جان نہیں ہے، اس کی جان کو ابھی تک تم نہیں، اس کی حیات کو نہیں سمجھ پائے ابھی تک، لیکن وہ بھی حیات ہے، ایک خاص قسم کی حیات ہے اس کی۔ اور قرآن کریم میں تو جمادات اور پتھروں کی حیات کے اور بہت سارے اشارے بلکہ ثبوت ہیں۔ قرآن کریم میں فرمایا کہ بعض پتھر ایسے ہیں جو اللہ کی خشیت کی وجہ سے بلندی سے لڑک جاتے، اور بعض ایسے جو پھٹ گئے اللہ کی خشیت، اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ وَتَخِرُّونَ الْجِبَالَ هَدًّا ان دعوا للرحمن ولدا۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے، اگر میں غلط پڑھ رہا ہوں تو مجھے معاف کیجیے گا، حافظ استاد الفاظ کرام، معاف کرنا نہیں، اصلاح کر لیں، لیکن وہ تو آپ کا کوئی غلطی نہیں، آپ کے حق کو تعین نہیں کر رہا ہوں میں، قرآن غلط پڑھوں گا تو گناہ گار ہوں گا، لیکن جان بوجھ کر نہ غلط پڑھے آدمی تو گناہ نہیں ہوتا۔ یہ ہے کہ لوگوں نے اس بات پر، قرآن کی ایک آیت کا ٹکڑا ہے، اس بات پر کہ لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ کی بھی اولاد ہے، تو پہاڑ ہل گئے، ان دعوا للرحمن حدا، پہاڑ ہل گئے کہ یہ کتنی سنگین بات یہ لوگ کر رہے ہیں، کتنی بڑی گستاخی کر رہے ہیں، اللہ رب العزت اللہ کی پہچان ہی نہیں، اس کو انسانوں مخلوق کے ساتھ مشابہ کر دیا۔ اولاد اور یہ چیزیں، یہ کس کی خصوصیات ہیں؟ مخلوق کی۔ کوئی اگر بادشاہ کی یہ کہے، تعریف کرے کہ بادشاہ جو ہے تو وہ پالش کرنا بہت اللہ تعالیٰ کی جانتا ہے، یا بادشاہ جو ہے وہ گٹر کی صفائی کرنا بڑا اچھے جانتا ہے، بادشاہ کی تعریف ہوگی؟ توہین ہوگی نا، کہ بادشاہ کا کام نہیں ہے بھائی۔ اسی طرح اولاد یا چیزیں، یہ اللہ کی تعریف نہیں، اللہ کی توہین ہے، یہ تو مخلوق کی صفات ہے۔ اس لیے فرمایا اس آیت کی روشنی میں حضرت عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، غالباً وہی ہیں اگر میں بھول نہیں رہا ہوں، انہوں نے ایک آدمی کو کہا کہ جب کوئی آدمی ایک پہاڑ سے گزرتا ہے تو دوسرے پہاڑ سے وہ پوچھتا ہے، دوسرا پہاڑ اس سے پوچھتا ہے کہ تمہارے اوپر سے کوئی اللہ کا نیک بندہ گزرا؟ تو وہ فخر سے اور خوشی سے کہتا ہے کہ ہاں میرے اوپر سے اللہ کا نیک بندہ گزرا، اللہ کا ذکر کرنے والا، اللہ کا نیک بندہ۔ بعض روایت میں عالم کا ذکر ہے، بعض میں رجل صالح کا ذکر، نیک آدمی۔ یہ بات بتانے کے بعد انہوں نے اسی آیت کا حوالہ دیا، انہوں نے کہا کہ تمہیں اگر تعجب ہو رہا ہو کہ پہاڑ کیسے ایک دوسرے کو کہتے ہیں، تو قرآن میں موجود ہے کہ جب یہ بات لوگوں نے کہی کہ اللہ کی بھی اولاد ہے تو پہاڑ ہل گئے خوف سے۔ تو اس کا مطلب پہاڑوں کے اندر بھی شعور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے آتے تھے، جبل احد کو دیکھتے تھے، فرماتے تھے کہ ھذا احد یحبنا ونحبہ، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب شعور ہے نا اس میں، تبھی فرما رہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کچھ کہہ رہے ہیں، حقیقت پر مبنی۔ یہ احد ہے، ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک دفعہ احد پہاڑ پر چڑھے، ساتھ حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے، حضرت عمر فاروق بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے۔ تو جب احد کے اوپر پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس غرض کے لیے یہ واللہ عالم، تو احد پہاڑ حرکت کرنے لگا، معمولی سی حرکت سی ہوئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسکن یا احد انما علیک نبی و صدیق و شہیدان، احد سکون سے رہو، تمہارے اوپر اس وقت ایک اللہ کا نبی
ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. اتنا پہلے فرما دیا تھا کہ حضرت عمر بھی شہید ہوں گے، حضرت عثمان بھی شہید ہوں گے. زندگی میں تمہارے اوپر ایک نہ تو خطاب کس کو کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب پہاڑ شعور سن رہا ہے نا، اور سمجھ بھی رہا ہے. کہتے ہیں کہ بہت اس کو پرسکون ہو گیا، حرکت بند ہو گئی اس کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبوت کے آغاز میں مکہ میں ایک پتھر میں جانتا ہوں کہ جب اس کے پاس سے میں گزرتا تھا تو وہ کہتا تھا السلام علیکم، السلام علیکہ ایھا النبی. شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے نہ مانوس تھے نا، تو عجیب لگتا تھا کہ کدھر سے آواز آ رہی. شروع میں نہیں پتہ چلا تھا، پھر آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ اچھا یہ پتھر ہے جو مجھے سلام کرتا ہے. فرماتے کہ آج بھی میں اس کو جانتا ہوں. السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ آواز آتی تھی. اور وہ تو بالکل مشہور و معروف واقعہ ہے، تواتر تک ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ممبر بننے سے پہلے جمعہ کے دن جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو کھجور کے تنے کا ایک خشک تنا ٹکڑا وہ اس طرح سے قبلے کے پاس گاڑا ہوا تھا، ٹھکا ہوا تھا. تو اس پر اس کے وہ ایسے ساتھ ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر بیان فرما رہے ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور اس پر ٹیک بھی لگا دیا، ہاتھ پہ رکھتے تھے. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ مجمع بہت بڑا بڑھ گیا، لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ پیچھے والے بھی آپ کو دیکھ سکیں، تو ممبر بنا لیں آپ کے لیے. آپ نے اجازت دے دی ممبر بنا لیں تاکہ آپ بیٹھ کر بھی بات کریں تو پیچھے نظر آئے. تو ممبر جب بن گیا، پہلے دن جب ممبر بنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں کسی چیز کے رونے کی آواز. بعض روایت میں بخاری شریف کی روایت تو یہ ہے کہ 10 ماہ کی اونٹنی جو گامن ہوتی ہے اس کی جو آواز بلانے کی ہوتی ہے، اس طرح کی آواز رونے کی، وہ بھی جب روتی ہے تو اس کی جو خاص آواز ہوتی ہے پتلی سی. کہتے ہیں کہ رونے کی آواز آ رہی. تو پوری مسجد میں ہم دیکھ رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور اسی خشک تنے کے پاس آ کر کھڑے ہوئے، اس کے اوپر ہاتھ رکھا اور اس کو بغل میں بھی لیا. تو کہتے وہ رونے کی آواز ختم ہو گئی، بند ہو گئی. وہ خشک تنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں رو پڑا کہ اب ممبر بن گیا، اب میرے لیے وہ سعادت ختم ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کو میرے اوپر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہوتے تھے، اب یہ محرومی ہو گئی، اس لیے ممبر آ گیا. اس خشک تنے میں یہ شعور ہے اور اس کا رونا سنوایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں نے سنا، جو اللہ تعالیٰ نے سنوایا سارے لوگوں. تو معلوم ہو رہا ہے ان چیزوں میں شعور ہے، یہ اللہ کا ذکر کرتی. وہ جو کنکریوں کا واقعہ ہے کہ ایک صاحب نے کنکریاں اٹھائیں، کہا کہ اچھا اگر اللہ کے نبی ہے تو یہ بتاؤ، یہ مکہ کا واقعہ، یہ بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے. تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بتاؤں یا وہ خود ہی بولیں. ہاں یہ بتا دیں. تو ہاتھ میں تھی تو آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. وہ پھینک دی، کہا تھا جادو کر دیا، پھینک دیا. علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بڑے عالم. انہوں نے فرمایا کہ معجزہ ان کنکریوں کا کلمہ پڑھنا معجزہ نہیں ہے، معجزہ ان کا کلمے کا آواز سنائی دینا یہ ہے. اس لیے کہ وہ ذکر تو کرتی ہی رہتی ہے، کلمہ تو گویا وہ پہلے بھی پڑھتی تھی. معجزہ کیا ہوا؟ معجزہ یہ ہوا کہ ان کی آواز کبھی، پتھروں کی ذکر کی آواز کبھی نہیں کوئی سن پایا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کی آواز سنائی گئی. تو معجزہ یہ ہے کہ ان کے تسبیح اور ان کے کلمہ پڑھنے کی آواز عام انسانوں نے بھی سنی، یہ ہے معجزہ. تو ویسے تو وہ تو تسبیح تو کرتی ہے، ہر چیز ذکر کرتی ہے، ہر چیز اللہ کا ذکر کر رہی ہے، لیکن ہمیں سنائی نہیں دیتی.
تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اور تائید کے لیے کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، ان کی کلمے کی آواز لوگوں نے سنی، انہوں نے اتنے ان کی آواز ظاہر ہوئی کہ لوگ سن کر کے اپنے کانوں سے سنا کہ وہ ذکر کر رہی ہیں، کلمہ پڑھ رہی ہیں۔ تو اس واسطے دوسری رائے یہ ہے، اور زیادہ وزنی بھی ہے، کہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ زبان حال سے بھی ٹھیک ہے، ہر چیز اللہ کا ذکر کر رہی ہے، اور ہر چیز کی کو دیکھیں اگر تو اللہ کی بڑائی سمجھ میں آتی ہے، بشرطے کہ نظر عبرت ہو، غور کی نظر ہو۔ ہم غور نہیں کرتے ہیں، تفکر، غور و فکر مستقل عبادت ہے۔ کبھی تھوڑی دیر کے لیے کہتے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے اللہ کی تخلیق پر غور کیا کرو کہ مجھے اللہ نے کیسے بنایا، یہ کیا کیا چیزیں ہیں۔ اب ہاتھ کو ہی دیکھو، یہ ادھر اتنا نرم ہے، اوپر ادھر ہڈیاں لگا دی، ناخن لگا دیے، اور کس طرح سے باقی گوشت ہے، اور یہ کدھر سے کیسے پیدا ہو گیا۔ اور اندر دیکھیں کیا نظام ہے، ہڈیاں ہیں، اس میں پورا ایک رگوں کا پورا ایک سلسلہ ہے، اور جال ہے۔ اور جو بھی چیز دیکھیں گے، غور کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی عظمت سامنے آئے گی، اور آدمی بے اختیار کہے گا سبحان اللہ، تبارک اللہ احسن الخالقین۔ تو زبان حال سے بھی یہ سب چیزیں اللہ کا ذکر کر رہی ہیں، لیکن زبان حال کے بجائے زبان قال سے بھی، یعنی اپنی اصلی زبان سے، جو بھی ان کی زبان ہے اور جس طرح بھی ان کا ذکر ہے، وہ تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، لیکن ذکر باقاعدہ یہ ساری ہر چیز اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اب یہاں تک کہ سوال ہوا کہ شے میں اور چیز میں تو کافر بھی ہے، دہریہ بھی ہے، اللہ کا منکر بھی ہے، وہ تو اللہ کا مانتے ہی نہیں ہے، ذکر کدھر کریں گے۔ تو فرمایا کہ وہ ان کا اختیار اپنی زبان پر ہے، اس سے ذکر نہیں کرتے، باقی ان کا بدن کا رواں اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ وہ ذکر جو اللہ کی بڑائی کا ذکر ہے، ہر چیز کرتی ہے، اس کو نہیں پتا، اور اس ذکر کا اس کو اس لیے کوئی فائدہ نہیں کہ وہ اپنے اختیار سے نہیں کر رہا۔ مومن جب ذکر کرتا ہے نا، اسی وجہ سے اس کے ذکر کی وجہ سے اس کے بدن، اس کی ہر چیز میں موافقت پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ اس کی طاقت، اس کی انرجی، اس کا اللہ کا قرب اتنا بڑھ جاتا ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو ہمیں ذکر کرنا چاہیے، ذکر زندہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ جب کوئی بندہ میرا ذکر کرتا ہے، تنہائی میں ذکر کرتا ہے، تو میں بھی اس کو تنہائی میں اس کو یاد کرتا ہوں، اور اگر مجمع میں یاد کرتا ہے تو ذکرتہ فی ملأ خیر منہ، میں بھی ایک ایسے مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں کہ جو اس کے مجمع سے کئی درجہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سے خالی نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر کل احیانہ، ہر وقت ذکر کرتے تھے۔ یہ ایسا جملہ ہے نا ہر وقت، کہ اس پر محدثین کو، وہ اہل علم کو ایک جیسے ہوتا ہے دقت تحقیق خیال پیدا ہوا کہ قضاء حاجت کے وقت بھی کرتے ہوں گے، کہ اس میں تو ہر وقت کا ذکر ہے۔ تو کہا گیا کہ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دل سے اس وقت بھی ذکر کرتے تھے۔ تو کوئی وقت ذکر سے خالی نہیں تھا۔ تو ذکر کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، شیطان کا مقابلہ کرنا آسان ہے، شیطان دور ہوتا ہے، مسائل پریشانیوں سے آدمی بچتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے، طاعت کرنا آسان ہو جاتی ہے۔ ذکر تو ایسی چیز ہے کہ اگر زیادہ ذکر کرے تو فرمایا کہ ذاکر آدمی اگر ذکر اتنی کثرت سے کرے تو وہ رات بھر عبادت کرنے والے، دن بھر روزہ رکھنے والے اور جہاد کرنے والے سے بھی آگے نکل جاتے ہیں، اور اپنا مال خرچ کرنے والے سے بھی، اگر وہ ایسا ذاکر بن جائے کہ ہمہ وقت ذکر ہی کرے۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ کوئی ایک عمل ایسا بتائیے بس جس کو میں پکا پکڑ کے رکھوں، ایک۔ اسلام میں تو بہت اچھے اچھے اعمال ہیں فرائض واجبات کے بعد، آپ نے ایک جملہ فرمایا، لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، ایک جملہ، تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رہنی چاہیے، یہ پکڑ لو بس، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے رہو۔
کیا ملے گا؟ بہت کچھ ملے گا، حد و حساب میں نہیں۔ اس لیے کہ ذکر سے جو چیزیں بھی نکل رہی ہیں، یہ مطلب ذکر کرتے ہی ایک چیز پیدا ہوتی ہے، نور پیدا ہوتا ہے، شعائیں پیدا ہوتی ہیں، انرجی جو بھی کہہ دیں آپ، اس دنیا میں بھی اپنے بدن کے ارد گرد بھی فائدہ پہنچاتی ہے، اور ایک جو اجر ہے جو روحانی طور پر ایک ترقی ہے، دل کا تزکیہ ہے، وہ بھی ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے حمد کے ساتھ تسبیح نہ کرے۔ 4 تسبیحات تو عام طور پر معلوم ہی ہے نا، دروشی 100 مرتبہ، استغفر اللہ 100 مرتبہ، تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 دفعہ، لا حول ولا قوت الا باللہ 100 دفعہ۔ تو یہ صبح و شام اگر کرنے کی توفیق مل جائے تو اس کے بے شمار فوائد، اسی کو آدمی لازم پکڑ لے۔ اور ایک اور تسبیح ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، فرمایا کہ جو یہ 100 دفعہ صبح و شام کرے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اس میں حمد بھی ہے، تسبیح بھی ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کے اس نیت سے کہ میں اللہ کا ذکر کروں تو اللہ راضی ہوں گے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کی محبت میں ذکر کر رہا ہوں، تو یہ نیت کر کے آدمی ذکر کرے، دن بدن خود بخود فائدہ محسوس ہو، اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا کے لیے۔ تو ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ اور آگے فرمایا انہ کان حلیما غفورا، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بردبار اور بخشنے والا ہے۔ بردبار یعنی برداشت والا، کہ یعنی کس طرح سے اللہ کے ساتھ لوگ شرک کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، اور یہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ اور بھی خدا ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فوری طور پر پکڑ نہیں کرتے، حلیم ہے، انہ کان حلیما غفورا۔ تو یہ خلاصہ ہوا جی آج کی آیات جو ہیں۔ پہلی آیت میں فرمایا کہ قرآن مجید میں ہم نے بہت سی وضاحتیں کی ہیں مختلف انداز سے تاکہ لوگ ہوش میں آئیں، لیکن قرآن کی ان آیات سے ہوش میں آنے کے بجائے یہ اور زیادہ دور بھاگتے ہیں مشرکین، اور وہی بات کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ اور بھی خدا موجود ہیں۔ تو فرمایا اگر اور خدا ہوتے تو ذرا عقل سے سوچو کہ اور خدا کبھی نہ کبھی تو کوئی چڑھائی کرتے ہیں اوپر، اور تو دنیا والوں کو کچھ تو پتہ چلتا کہ کوئی جنگ ہوئی ہے، کوئی اختلاف ہو گیا۔ آج تک ایسا نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ تصور غلط ہے، ایک ہی اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اور یہ فرمایا کہ اللہ کی شان تو یہ ہے، تم کہتے ہو کہ اس کے ساتھ خدا ہے، زمین اور آسمان اور ساری اس کی مخلوقات اللہ کی حمد و تسبیح بیان کر رہی ہیں، بلکہ ہر چیز کر رہی ہے، اس کی تسبیح تم نہیں سمجھتے۔ تو لہذا صرف اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی حمد و تسبیح کرتے رہنا چاہیے، اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، اور کسی اور سے کوئی ایسا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے ذکر کی۔ www.darsequran.com